رحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ فہم قرآن دورہ ترجمہ قرآن ہم تراویح کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ آج سورہ البقرہ آیت نمبر 118 سے 118 سے کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے، یعنی ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیں۔ تو یہاں پر اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا یا کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں دکھا دیتا جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں، جس طرح کے وہ جیسے قرآن میں ہی آتا ہے کہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور اسی طرح کہتے ہیں او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ تو اس طرح کے نشانیاں طلب وہ اور بھی کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے کہ وہ اس طرح کی نشانیاں مانگتے تھے کہ ہمارے لیے زمین سے تم یعنی کہ زمین سے تم ایک چشمہ کیوں نہیں پھاڑ دیتے ہو، یا تمہارے لیے کوئی کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو اور ان کے درمیان سے نہریں نکلتی ہوں، یا تو ہم پر آسمان کو گرا دے جیسا کہ تو گمان یعنی تو دعویٰ کرتا ہے، اور یا پھر اللہ اور فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں، ٹھیک ہے، یا پھر سونے کا تیرا گھر ہو، یا یہ کہ تو آسمانوں میں چڑھ جائے، اور پھر بھی کہتے کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو ہم پر کتاب اتارے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر دیا کہ کل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، کہ ان کو کہہ دیجئے کہ پاک ہے میرا رب، نہیں ہوں میں تو صرف ایک رسول، یعنی میں تو ایک بشارت دینے والا رسول ہی تو ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ نشانیاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، اور وہ جب چاہے گا ان کو اتار بھی دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کتنے ہی معجزے بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود یہ ماننے والے نہیں تھے، اور شق قمر کا واقعہ تو پیش آیا ہی تھا، ٹھیک ہے، لیکن ان کا وہی حال تھا جو پہلے لوگوں نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اور ان کے دل یکساں ہیں، ایک ہی جیسے ہیں، ایک جیسی باتیں کرتے ہیں، ایمان لانا نہیں چاہتے اور اس طرح کی حجتیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نشانیاں بیان کر دیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، یعنی جو ماننا چاہتے ہیں ان کو نشانیاں نظر بھی آ جاتی ہیں۔ پھر فرمایا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ بشیر ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں ایمان لانے والوں کو اور جو عمل صالح کرتے ہیں، اور ڈرانے والے ہیں جو یعنی اللہ کا اور آخرت کے دن کا اور رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف کیا ہیں، ایک رسول ہیں، ایک بھیجے گئے ہیں جن کی یہ ذمہ داریاں ہیں، اور ان سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی راہ راست پر لے آئیں، ان کی تو ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ پیغام پہنچا دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ سے یہودی اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں، یعنی آپ بھی ان کی ملت کی پیروی نہ کرنے لگیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہود و نصارہ کا کیا حال تھا کہ ان کی دلی خواہشات کھول کے بیان کی گئیں کہ یہ تو کبھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہاں تک کہ آپ بھی یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور اس دعوت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہ یہی ہدایت جو ہے وہی اصل ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتاری ہے۔ تو علم اگر آ گیا اور اس کے باوجود بھی انسان پھر بھی انہی میں پڑا رہے جو لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں، یا جیسے یہود و نصارہ نے اپنے مذہب کو تبدیل کر دیا اور اب اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور صرف انہی سے خوش ہوتے ہیں جو ان کے ملت کی پیروی کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دراصل یہ تعلیم ہم کو دی جا رہی ہے کہ جب علم تمہارے پاس آ گیا، وحی الہی کا اصل علم آ گیا، تو پھر یہود و نصارہ کے پیچھے نہ پڑو، یہ جو بھی کرتے ہیں انہیں کرنے دو۔ اگر تم ان کے پیچھے پڑو گے، ان کی پیروی کرو گے اور ان کی خوشنودی کے کام کرنا شروع ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ کے ہاں تمہارا کون مددگار ہوگا؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی مددگار اور میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ آپ نا اگر عربی ٹیکسٹ پر نظر رکھیں گے نا تو آپ اور انگلش ٹرانسلیشن پر، تو آپ کو اچھی آ جائے گی، ٹھیک ہے، سمجھ آتی جائے گی۔ آپ فوکس کریں، تھوڑی سی دیر کی تو کلاس ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ تو اہل کتاب کے لوگوں کے اخلاق و کردار کی ضرور تفصیل کے بعد اب ان میں کچھ لوگ صالح اور اچھے کردار کے تھے، اس آیت میں ان کی خوبیاں اور ان کے مومن ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ ان میں عبداللہ بن سلام اور ان جیسے دیگر افراد ہیں جن کو یہودیوں میں سے قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوئی۔ تو ان کے لیے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں کتاب کی جیسا کہ اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہ بہت غور سے سمجھنے والی چیز ہے کہ ان کی تعریف کی گئی ہے کہ جیسے اس کا حق ہے۔ وہ حق کیا ہے کہ خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں، جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھتے اور کلام الہی میں تحریف نہیں کرتے جیسے دوسرے یہودی کرتے تھے۔ اس میں جو کچھ تحریر ہے لوگوں کو بتلاتے ہیں، اس کی کوئی بات نہیں چھپاتے، اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات پر ایمان رکھتے، اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی انہیں علماء سے حل کراتے ہیں، اس کی ایک ایک بات کی پیروی کرتے ہیں۔ فتح القدیر میں یہ آتا ہے۔ تو تلاوت کے حق میں یہ سارے ہی مفہوم شامل ہیں۔ تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں؟ نہیں، آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں کہ اگلا کہاں جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح جب آپ تلاوت کر رہے ہوں تو یہ قرآن آپ کے دل کے اندر اترے، آپ اس کو سمجھ رہے ہوں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، پھر ہی اس سے خیر بڑھتی ہے، اور اپنے لیے بھی تبھی فائدہ ہوتا ہے جب بھی انسان اس کتاب کو پڑھے، اس میں غور و فکر کرے، تفکر و تدبر کرے، اور پھر ہی وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرے۔ تو ان کے لیے ان کی تعریف کی جا رہی ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی دراصل ایمان والے ہیں، یعنی وہی دراصل اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور خسارہ بھی الخاسر، یعنی سب سے بڑا خسارہ جس سے واپسی ناممکن ہوگی۔ یعنی اس دن وہ چاہیں گے کہ اس نقصان سے جان چھڑا لیں لیکن نہیں چھڑا سکیں گے۔ تو اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہیں۔ کیا بس اس کو کھول کے پڑھنا شروع کیا، بغیر کچھ سمجھے بس تلاوت کر دی، اور بس یہ صفحے گنتے رہتے ہیں کہ کتنی دیر پڑھنی ہے، ادھر کوئی سورہ ختم ہوئی یا کوئی جتنا ہم نے پڑھنا تھا وہ ختم ہوا تو ہم کہتے ہیں چلو بس کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو اہل القرآن کا طریقہ نہیں ہوتا۔ اہل قرآن تو وہ ہیں جو اللہ کی کتاب سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ابھی نشانیوں کی بات آ رہی تھی نا، اس کتاب سے بڑھ کر اور نشانی کیا ہوگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دے دی، الحمدللہ۔ تو اور یہاں پر یہ جو آ رہا ہے نا من یکفر بہ، اس کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اہل کتاب میں سے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر آگے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں سے پھر اولاد یعقوب کو فرمایا جا رہا ہے کہ میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ یعنی جب تک تم نے کتاب کو تھامے رکھا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہے تو زمین میں بھی تم سرخرو تھے، آخرت کی نعمتیں تو ملنی ہی تھی لیکن دنیا میں بھی تمہیں کامیابی تھی، اور جہان والوں پر تم کو فضیلت دی گئی تھی۔ اور ساتھ ہی یاد کرایا کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ دن اتنا سخت دن ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی تمام طرح کے اختیارات کے مالک ہیں، اور اس دن کوئی نفس کسی نفس کو کوئی
مدد نہیں دے سکے گا، نہ کوئی گروپ کسی انسان کی مدد کر سکے گا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں غفلت سے باہر نکال دیں اور ہم اپنی زندگیوں کو سنوار لیں اور اس آگے آئندہ آنے والی زندگی کے لیے ہم تیاری کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس دنیا میں کیے گئے اعمال، ایمان اور عمل صالح ہی اس وہاں پر کام آنے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کچھ کام نہیں آئے گا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ یہ سیکھنے کا سبق ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ اس سے پچھلی والی آیت اور یہ آیت اسی پارے میں 2 دفعہ آ گئی، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں اور پھر ان کو ڈرایا جا رہا ہے قیامت کے دن سے۔ تو یہ دراصل ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں اتاری اور سب سے بڑھ کر قرآن کی نعمت ہمیں عطا فرمائی، جس میں ہمارے لیے کامیابی حاصل کرنے کی تمام طرح کی تعلیم موجود ہے۔ تو اس کے باوجود بھی انسان محروم رہ جائے اور اپنے امانی میں، خواہش نفس میں پڑا رہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی نبی کو بھی فرما دیا گیا کہ ظالموں سے وعدہ نہیں ہے، یعنی وہ انسان جو حق ادا نہ کرے، یعنی اللہ کا حق ادا نہ کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کا حق کیا ہے کہ وہ خالق ہے، اس نے وہی ہمیں مالک ہے، رب ہے ہمارا، اور ہمارے تمام تر اختیارات کا مالک ہے، ہم اس کے بندے غلام ہیں۔ تو ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، تو ہم پر اسی کی عبادت کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے نعوذ باللہ اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسا انسان ظالم ٹھہرا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا وہ چاہے انبیاء کی اولادوں میں سے ہوگا، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اور قرآن میں دیگر مقامات پر بھی ہم ان کی آزمائش کے حوالے سے پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہاں کہاں آزمایا۔ تو اللہ کے اس رسول نے سبحان اللہ ساری آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی ملت میں اکیلے ہی مسلمان تھے، یعنی ملت واحدہ جو ملت توحید کو انہوں نے ہی تھام لیا تھا، ان کا اپنا باپ تک ان کو آگ میں پھینکنے والوں میں شامل تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کچھ کلمات دیے گئے ہیں، مثلا احکام شریعت ہیں، مناسک حج ہیں، اپنے بیٹے کا ذبح کرنا ہے اور ہجرت کرنا ہے۔ نمرود کی آگ میں جب ان کو ڈالا گیا تو اس کے بعد وہاں سے ہجرت کر دی گئی۔ یہ تمام آزمائشیں ہیں جن میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور اس کے صلے میں امام الناس کے منصب پر فائز کیے گئے، سبحان اللہ۔ تو ہم جانتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی نہیں، یہودی، عیسائی، حتیٰ کہ مشرکین عرب سب میں ان کی شخصیت محترم اور پیشوا مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ تو یہاں پر مسجد میں کیا کیا کام ہوتے ہیں اس کا بتایا گیا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اور مقام ابراہیم آپ جانتے ہیں اس سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کرتے رہے۔ اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں۔ اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے جسے حاجی اور معتمر دوران طواف بآسانی دیکھ سکتا ہے۔ تو اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے، اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے حاجی یا معتمر اس طرف آتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لیکن اگر وہاں پر جگہ نہ ملے تو حرم میں کسی بھی جگہ پر نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں، یعنی وہاں پر دھکم پیل سے بچا جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ یعنی اوپر انہوں نے کہا تھا نا کہ کیا میری اولادوں پر بھی یہی نعمتیں ہوں گی، تو فرمایا گیا تھا کہ جو ان میں سے ظالم ہوگا ان کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ذرا نا
جیسے احتیاط سے ایک دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو ایمان والے باشندے ہیں نا ان کو آپ پھلوں کی روزیاں دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی بری جگہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول فرمائیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شہر امن کا گہوارہ بھی ہے، اور وادی ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل اور ہر قسم کے غلے کی وہ فراوانی ہے جسے دیکھ کر انسان حیرت و تعجب میں ڈوب جاتا ہے. یعنی سبحان اللہ، ہر معاشرت سے تعلق رکھنے والے، ہر بود و باش سے تعلق رکھنے والے اللہ انسان اپنی مرضی کا رزق وہاں پر حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ ساری دنیا سے ثمرات کھینچ کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. اور پھر دوسری بات جو ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ دنیا میں تو نعمتیں کافروں کو بھی مل رہی ہیں، مومن کافر سب کو ہی مل رہی ہیں، لیکن آخرت میں جو ہے وہ عذاب ہی ہے کافروں کے لیے، اور وہ بری جگہ ہے رہنے کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ربنا تقبل منا، ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، کہ بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے. اب یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر نہیں تعمیر کیا کعبہ مکہ میں، بلکہ وہاں پر اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجر علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور بعد میں اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کرنے آئے ہیں. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، کوئی اس میں فخر و غرور نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے قبول کر لے. اور وہاں پر دعا فرمائی، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول کرنے فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے. تو اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھا کریں. اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعا انہوں نے مانگی تھی، اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے، اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے. تو یہ قرآن سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طرح کیا کہ یتلو علیہم آیاتکا، انہوں نے وہ آیات پڑھتے تھے اور پھر ان کو کتاب کی تعلیم دیتے تھے، اور حکمت یعنی سنت طریقہ سکھاتے تھے. اور حکمت جو ان سے عقل دانائی بھی ہوتی ہے، کام کرنے کا طریقہ ہے، چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، فیصلوں کی صحیح سمجھ بوجھ ہونا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرنا. تزکیہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی کے اندر سے برے اخلاق کا خاتمہ کرنا اور اس کو اچھی اخلاق سے مزین کر دینا. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب کسی پارٹی پہ جاتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایسے ہی اٹھ کے بس اپنا زیور پہن لیتے ہیں یا اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں؟ نہیں، نیچے سے آپ اپنی پوری اچھی طرح سے صفائی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ تیار ہوتے ہیں نا. تو بالکل اسی طرح سے تزکیہ بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے بری عادات اور خصلتیں نکال دی جائیں اور اس کی جگہ پر اچھے اخلاق و آداب سے اس کو سنوارا جائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کتاب سے یہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، پھر ہی کتاب کا حق ادا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے تو وہ اچھے طریقے سے کرنی ہے، صرف یہ نہیں کہ اس کا مفہوم اور معنی آتا اور کتاب پڑھنی نہ آتی ہو، کیونکہ جس طرح سے اس کتاب کی تلاوت اثر کرتی ہے نا، کوئی چیز نہیں کرتی. اور تلاوت بھی تب اثر کرتی ہے جب پڑھنے والا اس کو اپنے دل کی سوزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور کہ اس نے اس کتاب کو سیکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کی حکمت اس کے اندر اتری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اس کو سکھانے کے قابل ہوتا ہے اور لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے. اور دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو. ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے یا ان کی ملت سے جو ملت توحید ہے اس سے کون منہ پھیرے گا؟ وہی جو بے وقوف ہو، جو اپنی ہی جان کا بھلانا چاہتا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و فضیلت بیان کی، اور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی چنا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا. جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی، یعنی سپورٹ کر دیا. سر تسلیم خم کرنا کیا ہوتا ہے؟ اسلام لانا یا مسلم ہو جانا کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے اندر دے دینا. ہم جو کرتے ہیں نا کہ نہیں میری مرضی یہ نہیں ہے، میری مرضی وہ ہے، یہ جو مرضی ہے نا یہ مومن کو جنت میں حاصل ہو جائے گی. وہاں پر وہ ہے نا کہ تشتہی انفسہم، کہ جو ان کے نفس چاہیں گے وہ ان کو وہاں پر ملے گا. تو دنیا میں کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی مرضی کرنی ہے.
اس پر چلنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا۔ اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ اور دیکھیں جب انسان کے اندر دین کی اہمیت آ جاتی ہے نا، تو وہ اپنے بچوں کے لیے بھی یہی چاہتا ہے۔ اسی بات کی وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھی کی، اور بالکل اسی طرح ہمارا بھی ہم اور غم یہی ہونا چاہیے کہ دین اسلام ہماری نسلوں میں، ہمارے بچوں کے اندر باقی رہے۔ دنیا تو ان کو مل ہی جائے گی، رزق تو ان کو مل ہی جائے گا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم دنیا کے لیے بچوں کی دنیا کے لیے پریشان ہوتے رہتے ہیں، اور وصیتیں بھی اسی بارے میں کرتے رہتے ہیں۔ اصل فکر تو ان کے دین کی کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو تمام انبیاء کا دین اسلام ایک ہی تھا، اگرچہ کہ شریعت اور طریقہ کار میں کچھ مختلف اختلاف رہا ہے، تو دین سب کا ایک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کہا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ تو یہ بھی یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد جو انبیاء اور صالحین ہو کر گزرے ہیں، ان کی طرف نسبت کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمائی کی، اور ہر ایک کے خلاف بھی وہی جا پڑے گا جو اس نے کمائی کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اصل چیز ایمان اور اعمال صالح ہی ہے، جو پچھلے صالحین کا بھی سرمایہ تھا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کا بھی واحد ذریعہ ہے۔ آج اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سمجھ ہمارے اندر اتار دے، اور ہمارے اعمال کو اس کے مطابق سنوار دے، اور ہمیں اہل القرآن میں شامل کر لیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔